پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ بارش کا قطرہ سانپ اور سپی دونوں کے منہ میں گرتا ہے، مگر سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے جبکہ سپی اسی قطرے کو موتی بنا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی زبان سب کو دیتا ہے، کوئی زہر اگل کر پست رہ جاتا ہے اور کوئی موتی بکھیر کر بلند ہو جاتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، کیونکہ معمولی سے خاص بننے میں لامحدود عرصہ لگتا ہے، مگر خاص کو معمولی بننے میں مختصر مدت ہی درکار ہوتی ہے۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دیں تو رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ دردناک۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ مسلمانوں، بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہوا کرو، کافروں کی طرح غم نہ کیا کرو۔ جو برائی کی جگہ جاتا ہے اس پر تہمت ضرور لگتی ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اور جب کسی نے آپ کو چھوڑنا ہوگا تو سب سے پہلے اس کا بولنے کا انداز بدل جائے گا۔ دریا نے نہر سے پوچھا تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کے میٹھا رہا جائے۔ اپنے والد کی باتیں غور سے سنو تاکہ دنیا والوں کی نہ سننی پڑے۔ جسم سے میل صاف کر لیتے ہیں لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے لوگ۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ماں اور ماں کا پیار نہیں ملتا۔ سگریٹ ترک کر دینے سے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے اور اطراف کے لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ سب سے نقصان دہ گوشت وہ ہے جو اپنے بھائی کی غیبت کر کے کھایا جائے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ غریب پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھے دعا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دعا کے دن سب اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے کر آیا۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اس کو پکڑے گا بھی۔ یہ ہے یقین۔ ہر رات ہم بستر پر جاتے ہیں، ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان، یقین اور امید ہونی چاہیے۔ اے اللہ، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین یا رب۔